پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر اپنی سفارتی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ ایران امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 47 سال بعد یہ اعلیٰ سطح کا پہلا رابطہ ہوا۔ فریقین میں حتمی معاہدہ طے نہیں ہو سکا، کچھ نکات پر اتفاق اور کچھ پر اختلاف برقرار ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد واپس چلا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے رخصت کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر کیا۔ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر اپنی سفارتی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ ایران امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 47 سال بعد یہ اعلیٰ سطح کا پہلا رابطہ ہوا ہے۔ فریقین میں حتمی معاہدہ طے نہیں ہو سکا، کچھ نکات پر اتفاق اور کچھ پر اختلاف برقرار ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد واپس چلا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے رخصت کیا۔ اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان۔ کامران، کہیے گا کہ پاکستان کے لیے تو یہ تاریخی لمحات ہیں کہ پاکستان امن کے لیے ثالثی کروا رہا ہے، اور اگر ہم پاکستان کی سفارتکاری کی بات کریں تو پوری دنیا پاکستان کی سفارتکاری کی معترف ہے۔ کیا ہے آپ کے پاس ڈیٹیلز اس بارے میں؟ امریکی وفد روانہ ہو چکا ہے، ایرانی وفد اس وقت اسلام آباد میں ہی موجود ہے۔ جی بالکل، دیکھیے جو مذاکرات کا دور جو کل شروع ہوا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان، جو اس میز پر ہوا تھا، مذاکراتی میز پر، جس کو کہ میزبانی جو تھی وہ پاکستان نے کی تھی، اسلام آباد نے کی تھی، تو وہ 24 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد جو ہے وہ اب جو امریکی وفد ہے وہ تو واپس چلا گیا ہے، جو ایرانی وفد ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ اس نوٹ پر یہ جو ہے مذاکرات جو ہیں وہ اس نوٹ پر ہوئے ہیں کہ یہ مذاکرات کا بالواسطہ اور بلا واسطہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ امن کے لیے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ آئندہ بھی جاری رہے گی، اگرچہ کہ یہ وفود جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، لیکن اس نوٹ پر جا رہے ہیں کہ یہ جو سیز فائر کا عمل ہے یہ بھی برقرار رہے گا، اور اسی طریقے سے جو مذاکرات کے دوران جس کے متعدد سیشن ہوئے اور جس کو کہ جو سرکاری اعلامیہ ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ بڑے انٹینس اور کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ ہوا تھا، یعنی بہت ہی عمیق، گہرا اور جسے کہتے ہیں کہ تعمیری اس میں بات چیت ہوئی تھی، جس میں دونوں اطراف نے اپنے اپنے موقف، اپنے مطالبات، اپنی کنڈیشنز جو ہیں وہ شیئر کی تھیں، اور اس کے اوپر متعدد باتوں پر اتفاق بھی ہوا تھا، لیکن کچھ نکات ایسے تھے جو ابھی بھی حل طلب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی اس کے لیے کوئی باقاعدہ ڈکلیریشن جو ہے، جسے ہم اسلام آباد ڈکلیریشن کا نام دیا جا رہا تھا، وہ کوئی ڈکلیریشن جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم ابھی کسی اس کے اوپر جو ہے کسی معاہدے کے اوپر جو ہے وہ نہیں پہنچے ہیں، اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ کچھ نکات ایسے تھے جن کے اوپر کے دونوں جانب سے ریجیڈیٹی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ تو ابھی خوش آئند بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں تھیں یہ کامیاب اس صورت میں ہوئی ہیں کہ پاکستان نے متحارب گروپوں کو جنگ بندی پر راضی کیا، ان کو مذاکرات کے لیے راضی کیا، پھر ان کو مذاکرات پر بلایا اور ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا، ان کی میزبانی کی، اس عمل میں ثالثی کی، اس کی سہولت کاری کی اور مساہلت کاری کی۔ تو پاکستان کا جو کردار ہے اس کو نہ صرف یہ کہ ابھی جو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس گئے ہیں انہوں نے بھی جاتے جاتے ایک دفعہ پھر پاکستانی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بالخصوص نام لے کر انہوں نے ان کی مہمان نوازی کا اور ان کی جو کوششیں تھیں امن کی بحالی کے لیے اس کی تعریف کی انہوں نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں، یعنی 70 سے زائد ممالک ہیں دنیا کے جنہوں نے اس ساری جو یہ اس وقت پاکستان کی سفارتی کوششیں تھیں جس کے نتیجے میں یہ ڈائیلاگ جو ہے اس کا انعقاد ہو سکا، اس کے لیے 70 سے زائد ممالک نے براہ راست پاکستان کی تعریف کی ہے، پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس کے اوپر تہنیت دی۔ کی سفارتکاری کے معترف ہیں۔ کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تمام تر جو ہے تفصیلات بتا رہے تھے۔ کامران، آپ کا بہت شکریہ۔